بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حلف اٹھا لیا ہے اور ہر حلف اٹھاتے ہی ان کی جانب سے جو پہلا بڑا اقدام کیا گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ 10-11 ماہ سے گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں پارلیمنٹ اور سینٹ کی جانب سے۔ اچانک ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو رہا کیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے اور ان کے خلاف جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ رہا ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ یہ مطالبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر کی جانب سے کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر صورت جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائیں۔ سینیٹر مشاہد حسین کا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے ایوان میں اظہار کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں، انہیں عام معافی دی جائے۔ خوشی ہوئی کہ کیوں پاکستان کے 578 قیدی رہا ہو گئے اور 13 رہ گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے محروم نہ رکھا جائے۔ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، انہیں ملنی چاہیے۔ سینیٹر مشاہد حسین نے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کہیں بھی ہوں انہیں بازیاب کرایا جائے۔ بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار، سینیٹر اسحاق ڈار جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مساق جمہوریت تاریخی سنگ میل ہے، اپوزیشن اور حکومت ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا اپوزیشن اور حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، معاملات افہام و تفہیم سے ہی آگے چلتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے معاشی استحکام لانے کے لیے چارٹر آف اکنامی کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ذاتی دشمنی کی بجائے سسٹم کے حق میں کام کرنا ہوگا۔ اپوزیشن کے احتجاج سے دنیا میں ہمارا اچھا تاثر نہیں جا رہا۔ پاناما کا ڈرامہ ہمارے ملک کے لیے باعث شرم ہے، ہمیں پاکستان کو مل کر آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر رخسانہ زبیری کی جانب سے ذوالفقار بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ سینٹ میں قرارداد سینیٹر رخسانہ زبیری نے پیش کی۔ قرارداد میں موقف اپنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اس بنیاد پر ہر صورت جو بھٹو کے خلاف جو مقدمات تھے یا کیس تھے وہ غلط تھے، اور اصل جمہوری اور آئینی لیڈر کوئی تھا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ یہ ایک قرارداد بھی پیش کی گئی ہے۔ خواتین کے حوالے سے، چونکہ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور تمام خواتین کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، پاکستان کی عظیم خواتین کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، تو اس سے متعلق جو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ایک قرارداد پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور مختلف سیاسی جماعتوں کی خواتین نے پیش کی اور اس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا، جس میں سفارش کی گئی کہ حکومت خواتین کی معیشت میں شمولیت کے فروغ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے، جبکہ مؤثر تعلیمی اور ہنر سکھانے کے پروگرامز کے ذریعے خواتین کی تقرری اور ملازمتوں پر برقرار رکھنے کے مواقع کو بھی فروغ دیا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ منصوبہ بندی اور تعلیمی اصلاحات کے ذریعے فیصلہ سازی میں خواتین کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔ اقتصادی شعبہ جات میں خواتین کی ضروریات کو پورا کرنے کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی جائے، جبکہ خواتین کی ملازمت کے مقامات پر بہتر ماحول اور خواتین کی بہبود و ترقی کو یقینی بنایا جائے۔ صحت اور زندگی سے فیصلوں کی مدد سے خواتین کی خود مختاری کے لیے قومی صحت پالیسیوں میں اصلاحات کی جائیں۔ مؤثر اور مضبوط قانونی نظام عدل کے ذریعے خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کا خاتمہ کیا جائے۔ کاروباری خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے، ٹھوس اقدامات سے مساوات اور عدل پر مشتمل معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ سینیٹر مشتاق نے کہا کہ فلسطینی خواتین کے قتل اور ان پر مظالم کو بھی قرارداد میں شامل کیا جائے۔ سینیٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ پاکستان میں مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کی خواتین قیدیوں کو آج کے دن رہا کیا جائے اور خواتین قیدیوں کی رہائی کے معاملے کو بھی قرارداد میں شامل کیا جائے۔
یہ آج قرارداد خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سینٹ میں پیش کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں میرے سمیت تمام پاکستانی اس قرارداد کو انڈورس کریں گے۔ اور دوسری جو اہم ایک خبر سامنے آ رہی ہے مریم نواز کی جانب سے، جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، کہ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو کوٹا ہے خواتین کا، اس کو بڑھا کے 15% کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اس پر عمل درآمد کب ہوگا اور کیا اس کے اثرات ہوں گے۔ آج چیف جسٹس ملک شہزاد احمد نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ملک شہزاد احمد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا آج انہوں نے عہدے کا حلف اٹھایا۔ گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی جہاں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے چیف جسٹس ملک شہزاد سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ اس تقریب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، لاہور ہائی کورٹ کے ججز، صوبائی وزراء، وفاقی و صوبائی لا افسران، انتظامی افسران اور دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ بعد ازاں گورنر، وزیر اعلیٰ اور دیگر شرکاء نے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ حلف لینے کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے، جہاں ان کا پراتفاق استقبال ہوا اور ان کو سلامی پیش کی گئی۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے گارڈ آف آنر کا بھی معائنہ کیا۔ چیف جسٹس امیر بھٹی کی ریٹائرمنٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 38 رہ گئی ہے، جبکہ ججز کی خالی اسامیوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 22 ججز کی اسامیاں خالی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کیسز التوا میں ہیں۔ ٹرائبونل کے لیے اگر ججز کی استدعا کی جاتی ہے تو 9 کی بجائے صرف 2 ججز دیے جاتے ہیں۔ 22 جو اسامیاں ہیں وہ خالی ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے ہیں، اور جسٹس صداقت علی خان انتظامی کمیٹی کا بھی حصہ بن گئے ہیں، اور اب انتظامی کمیٹیاں اور فل کورٹ طلب کر لیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فل کورٹ کا اجلاس کل طلب کیا ہے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کل 10 بجے لاہور ہائی کورٹ کے فل کورٹ ججز کا اجلاس لائبریری ہال میں ہوگا، اور ملک شہزاد احمد کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز شرکت کریں گے۔ اجلاس میں سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے سے متعلق غور کیا جائے گا۔ انتظامی کمیٹی لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کی بھی تشکیل نو کر دی گئی ہے۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بننے کے بعد انتظامی کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان انتظامی کمیٹی کے سربراہ بن گئے ہیں۔ سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی واقع نجفی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس مس عالیہ نیلم انتظامی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس صداقت علی خان بھی انتظامی کمیٹی میں شامل ہیں۔ یہ وہ انتظامی کمیٹی ہے جو پورے پنجاب میں جوڈیشری کے حوالے سے معاملات کو دیکھتی ہے اور ایگزیکٹو فیصلے لیتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد پنجاب میں آئین اور قانون پر عمل درآمد ہوگا، اور آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دوسری طرف آج بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے اہم آج ایک پیش رفت سامنے آئی ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جس میں کہا گیا تھا کہ چیئرمین کو یہ درخواست دائر کی گئی، آئی ہوپ دس لیٹر فائنڈز یو گڈ ہیلتھ اینڈ ہائی اسپرٹس، وی آر انڈرسائن members of this house write to you with the utmost respect and humility, seeking your attention to an important matter regarding one of the esteemed colleagues سینیٹر اعجاز احمد چودھری کے۔ اعجاز احمد چودھری کے حوالے سے جناب ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو یاد کروانا چاہتے ہیں کہ جی ایک سینیٹر ہے جو تقریباً 1 سال سے جیل میں ہے، اور ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے۔ اب کل صدر پاکستان کا الیکشن ہے، اور اس الیکشن کے لیے ان کو اجازت دی جائے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جاری رہا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا افریدی کا کہنا تھا کہ اعجاز چودھری کا حق ہے کہ وہ صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالیں، چنانچہ اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان اس دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ اعجاز چودھری 9 مئی سے زیر حراست ہے۔ اعجاز چودھری کی سینٹ اجلاس میں شمولیت لازم ہے، چنانچہ اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ کل صدارتی الیکشن ہے، اعجاز چودھری کا حق ہے کہ وہ صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالیں۔ سینٹ میں اگر ہم اپنے سینیٹرز کو صدارتی الیکشن کے لیے نہ بلا سکے تو ہمارے لیے شرمناک ہوگا، ہم اس معاملے پر عدالتوں سے کیوں مدد مانگیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ اعجاز چودھری علیل ہیں، ان کو جگر کے مسائل ہیں، لہٰذا میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر اعجاز چودھری کا پمز میں معائنہ کرایا جائے، اور اعجاز چودھری کو تب تک پارلیمنٹ لاجز میں رکھا جائے۔ یہ بھی اس قرارداد اور اس خط میں
استدعا کی گئی، لیکن ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے اعجاز چودھری کو کہ جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 9 مئی کے بعد 9 مارچ کو وہ پہلی بار آئیں گے سینٹ کے اجلاس میں، اور وہ پہلی بار آ کے اپنا اظہار خیال بھی کریں گے اور حصہ بھی لیں گے۔ اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے، اس وقت اطہر من اللہ صاحب تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بہت بڑا ایج تھا، اور اس وقت انصاف کی فراہمی بہت تیزی کے ساتھ جاری تھی، اور پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوتے تھے اور باقاعدہ طور پر احکامات بھی جاری ہوتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی حد تک اس وقت کے جو اسپیکر تھے پرویز الہی، تو انہوں نے بڑے فراخ دلی سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے حمزہ شہباز کے، خواجہ سلمان رفیق کے، اسی طریقے سے خواجہ سعد رفیق کے اور رانا ثناء اللہ کے اور باقی لوگوں کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے رہے۔ اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف، ان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے رہے، اور جو بھی پارلیمنٹ میں ہے، چونکہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے، تو وہ ممبر آف، ہم نے تو دیکھا کہ سینیٹر اعجاز چودھری اس وقت بھی سینیٹر ہے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے جو ہائی کورٹ تک برقرار رہے، ان کی جو مسترد کرنا ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر، جو بندہ خود پہلے ہی پارلیمنٹ کا ممبر ہے اسی کو نااہل قرار دیا گیا کہ وہ تو پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا اہل نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔